وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ قرآن آسان قسط نمبر 129، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64۔ شروع کریں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل، کہہ دیجئے۔ لفظی ترجمہ میں پہلے کروں گا، ایک ایک لفظ کا پھر اس کا رواں ترجمہ بھی کریں گے۔ کل، آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتابی، کہ اے اہل کتاب، یا اہل الکتابی تعالو، اے اہل کتاب آؤ، الا کی طرف، کلمتن، ایک ایسی بات کی طرف، ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان مساوی ہے، یعنی تم بھی اس بات کو مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہیں بندگی کریں گے، عبادت کریں گے اللہ کے سوا کسی اور کی۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، کسی انسان کو، کسی پتھر کو، کسی بت کو، کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم میں سے بعض کو رب نہیں بنائیں گے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب نہیں بنائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو آپ کہیے کہ گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ تم مانو نہ مانو، ہم تو اللہ کے مسلمان فرما بردار ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم صرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ جو بھی آپ من سمجھے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ترجمانی ہو جائے گی۔ تھوڑا سا کلمات کو دیکھ لیتے ہیں۔ کل یا اہل الکتاب تعالوا، تعالوا پہلے بھی ہو چکا ہے، آئین لام واو، 32 کلمات آئے ہیں۔ الوف ان کے معنی ہیں بلند کرنا، اللہ کا معنی اوپر آتا ہے، تعالو کسی اوپر، یعنی کسی بات کے اوپر آؤ، کسی دعوت پر آؤ، یعنی کسی بات پر آؤ تو صحیح نہ کو بات کی جائے، اس کے لیے آتا ہے۔ بیننا و بینکم، بیننا، بین جو ہے مبین ہوتا ہے، کس دو ٹیموں کے درمیان جو میچ ہوتا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے۔ بے یا نون اس کا جو ہے وہ مادہ ہے۔ بیننا ہمارے درمیان، نوا جو ہے ہمارے لیے آتا ہے، ربنا ہمارے رب، ربکم تمہارا رب، ٹھیک ہے۔ تو بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان ہے، مشترک ہے، اللہ، کہ نہیں نعبد الا اللہ، کہ ہم نہیں بندگی کریں گے، نہیں عبادت کریں گے اللہ کو چھوڑ کر کسی ایک کے بھی۔ نعبدہ مادہ عین بال، با اور دال ہے۔ 275 کلمات ہیں ہماری زبان میں، جو ہے با کو بے بولا جاتا ہے، عین بے دال، 275 کلمات آئے ہیں۔ عبادت، عبد اسی سے ہے۔ عبادت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک تو دل سے کی جائے، محبت قلبی، یعنی روح سے اللہ کی بندگی اور عبادت کی جائے، اور اطاعت کلی، یعنی جو حکم آئے پھر اپنے آپ نہیں دیکھنا، نہ اپنے نفس کو دیکھنا ہے، نہ زمانے کو دیکھنا ہے، نہ فائدے کو دیکھنا ہے، جو حکم آئے سر تسلیم ہم کرنا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کی زندہ تصویر بننی ہے کہ پورے کے پورے مسلمان ہوں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں، اسلام کی ہر چیز کو لے لیں، بس اس میں یہ نہ سوچیں کہ کچھ چھوڑنا ہے۔ یہ گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے، جو لیا ہے اسلام اگر قبول کیا ہے تو پھر جو بھی حکم ہے سر تسلیم ہم کرنا پڑے گا۔ العبد جو ہے معنی ہے عبادت کے، بندگی کے۔ عبادت یعنی غلامی، بندگی، ہر وقت، ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر حکم پر اللہ کی اطاعت کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ ولا نشرک بہ شیئا، نشرک شین اور رے کاف جو ہے، کتاب والا 168 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الشرکۃ والمشارکۃ معنی ہے دو ملکیتوں کو باہم ملا دینا، یا دو سے زیادہ آدمیوں کو شریک ہونے کے لیے یہ آتا ہے۔ شرکتہ یعنی شریک کرنا۔ تو شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، کسی بھی اللہ کی چاہے نام ہو، اللہ کا چاہے اللہ کے جتنی بھی صفات ہیں ان میں شریک کرنا، کسی کو بھی، یہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی انسان کو، ایون کہ کسی رسول کو بھی اللہ کی صفات میں شامل کر لینا، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی ہیں سب کو یہ ہدایت کی تھی۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول، مگر إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر ہم نے ان کو یہی وحی کیا تھا، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، کہ کہو ان لوگوں سے کہ میں، انہو بے شک،
لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، انا فعبدونی کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، انہ لا الہ الا انا کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اللہ نے یہ وحی کی تھی کہ ان کو کہہ دو کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ فعبدونی، بس صرف اور صرف میری ہی بندگی کرو، میری ہی عبادت کرو۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، جتنے بھی اللہ کہتے ہیں ہم نے مبعوث فرمائے رسول، جتنی بھی قوموں میں، جتنی بھی امتوں میں، تو سب نے ایک ہی بات کی کہ ایک اللہ کی بندگی ہوگی، صرف عبادت ایک اللہ کی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی۔ اگلی آیت کا حصہ ہے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا۔ یتخذ آہد سے ہے الف ہا زال، تو 77 کلمات آتے ہیں۔ الہذ کا معنی ہے کسی چیز کو لے لینا، بنا لینا، جمع کر لینا، احاطہ کر لینا، تو نہ بناؤ۔ بعضنا بعض، ہم میں سے بعض کو اربابن، اربابن آیا ہے، رب اس کا جو ہے وہ مذکر ہے اربابن، اب جمع کے لیے آیا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنایا جائے گا۔ الربو رے بے یعنی یا را بابا، رب جو ہے 980 کلمات آتے ہیں۔ ربو کے معنی ہے تربیت دینا، تربیت کرنا، نشو و نما دینا، کسی چیز کو تدریجی نشو و نما دے کر حد کمال تک پہنچانا۔ اور ربو کا معنی ہے خالق، مالک، آقا، پرورش کرنے والا، مدبر، خبر گیری کرنے والا، نگہبان اور منتظم، جو انتظام کرنے والا ہے، اور حاکم۔ بہرحال سارے ہی معنی آ جائیں گے۔ رب کا جب لفظ ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کرے یہ سارے ہی معنی ہمارے دل میں بھی ہوں، ہمارے ذہن میں بھی ہوں، کہ ہم کس کی تعریف کر رہے ہیں، کس کے آگے شکر کر رہے ہیں، کہ سب شکر، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالن ہار ہے، پرورش دینے والا ہے، منتظم ہے، حاکم ہے، فرمانروا ہے، اللہ کو مالک ہے، خالق ہے۔ سب آنے چاہیے ہمارے ذہن میں کہ ہم کس کے آگے روز نماز میں اپنے التجا لے کے جاتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے دعا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ بھٹک گئے اور جو تیرے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث لے لیتے ہیں، عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی جو بڑا مشہور ہے، اب بھی بہت سارے قصے آتے ہیں، ان کے بیٹے تھے، مسلمان ہوئے الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ میں جب انہی سے ہے کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میری گردن میں سونے کی ایک سلیب لٹک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا دی اس بت کو نکال کر پھینک دو۔ پھر یہ تو اس وقت نکال دیا جب یہ آئے تھے۔ یہ بڑا خوبصورت قصہ ہے کہ جب آئے تھے تو انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب گھر آئے، اللہ اکبر، پہلے تو دیکھا کہ ایک عورت نے آپ کو روک لیا، اور آپ اس طرح متوجہ ہوئے، ایک بڑھیا عورت، غریب سی عورت، تو انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ تو نہیں ہو سکتا، بادشاہ تو ایسے، بادشاہ تو ہٹو بچوں کی طرح ہوتے ہیں۔ پھر جب ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تو بیٹھنے کی جگہ تھی اونچی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اوپر بیٹھو، کہا نہیں میں نہیں بیٹھوں گا، کہا تمہیں بیٹھنا پڑے گا۔ تو دل میں سوچا، تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں آتے ہیں کہ کیا سوچ رہے ہو، یاد رکھو کہ یہ شام کے محل ہمارے قدموں کے نیچے ہوں گے، اور یاد رکھو کہ ایک عورت ثنا سے چلے گی اور حضر موت تک اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا اللہ کے سوا، چیور سے لدی پدی۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں دیکھی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سورہ توبہ کی یہ آیت سنی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے بنا لیے اپنے احبار، یعنی ان کے جو بڑے تھے، جو بزرگ تھے، جو خبر کی جمع ہے جو کہتے ہیں کہ جو ان کے پادری تھے یا جتنے بھی ان کے کلیسا میں جو بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو بنا لیا رہبانہم، اور جو راہب تھے، ارباب من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب بنا لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے عالموں کو، اپنے راہبوں کو معبود تو نہیں بنایا۔ یہ عدی بن حاتم نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی عبادت تو نہ کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک کہتے ہو، تم عبادت تو نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ لوگ کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو تم حلال جان لیتے تھے، اور جب وہ لوگ جس کی چیز کو حرام ٹھہراتے تو تم حرام ٹھہرا لیتے تھے۔ تو کہا ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا یہی تو رب بنانا ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں یہ آیت بڑی اہم آیت ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ لیکن رب، آج کیا مسئلہ ہے؟ آج ہم جا کر مسئلے جب جس سے پوچھتے ہیں، اس سے یہ پوچھنا بھی اللہ کرے کہ ہمارے ذہن میں ہو، کہ یہ بھی پوچھنا ضروری ہے کہ یہ جو مسئلے کا حل وہ بتا رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟
اگر دلیل تو قرآن اور سنت ہے تو الحمدللہ، صحابہ کی طرف سے کوئی ہمیں قول مل جاتا ہے، اجماع مل جاتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے الحمدللہ، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں تو اس کی سمجھ سے یہ شریعت نہیں بنی، تو اس لیے بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کسی مسئلے میں پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے سوال ہی غلط کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں بڑا آسان سا سوال کیا ہے، بڑا آسان سوال کیا اور بالکل صحیح کیا کہ آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا سوال ہی غلط ہے، بلکہ مجھ سے یہ پوچھو کہ اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کیا فرماتے ہیں، ان کا کیا فرمان ہے، تب میری رائے اس دین میں کیا خصوصیت رکھتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے بھی جو اپنے عالم تھے، رہبان تھے، وہ سب کو انہوں نے، یا راہبوں کو انہوں نے کیا بنایا ہوا تھا، اللہ کو چھوڑ کر معبود۔ بس وہ جو کہتے تھے سمجھتے یہی سب کچھ صحیح ہے، جس کو وہ کہتے حلال ہے وہ حلال سمجھ لیتے، جس کو سمجھتے وہ کہتے حرام ہے حرام سمجھ لیتے۔ اور پھر ان کے راہبوں نے تو ویسے ہی شریعت کو ساخت کر دیا تھا، انہوں نے تو بس ایک عقیدہ ایجاد کر لیا کہ تثلیث کا عقیدہ، اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ چکے ہیں، اب ہم بخشے بچھائے ہیں، بس ان کو مان لو۔ اللہ اکبر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ پھیریں تو پس کہیے اشہدوا، کہ تم گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ تم مانو نہ مانو ہم تو مسلمان ہیں۔ تولوا یہ بھی ہو چکا ہے، واؤلام یا 232 کلمات آئے ہیں۔ تولو کا مطلب ہے الولایت، بھی اسی سے الولایو، ولایت، ولی، دوست، کارساز، اور واللہ کسی بات کا اقرار کر کر اس سے پھر جانا، اس سے انکار کرنا۔ تو کہیے ان سے کہ گواہ ہو جاؤ، گواہی دو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ یعنی ان سے کہو کہ تم گواہ ہو جاؤ۔ اگر نہیں مانتے نا، جو نجران کے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ نجران کا عیسائیوں کا وفد آیا تھا، اگر نہیں مانتے تو ان کو کہو، جب ایک بات ہم پوری حقیقت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف آ جاؤ کہ اللہ کے سوا کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کو رب نہیں بنائیں گے، پھر بھی نہیں مانتے، اللہ اکبر، تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے، تو پھر ان سے کہو کہ تم گواہ ہو، اشہدو، کہ تم گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلمان ہیں۔ اشہدو شہادت سے ہے، شین ہا دال، 160 کلمات آتے ہیں۔ شہادت کو معنی کسی چیز کا مشاہدہ کرنا، ہوا وہ بصر سے ہو یا بصیرت سے ہو۔ حاضر ہونے اور گواہی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، شہادت دی جاتی ہے گواہی کے لیے۔ مسلمون، سین لام میم، سلامتی اسی سے ہے، اسلام بھی اسی سے ہے۔ مسلم جو ہے اسلام والا، یعنی مسلم، یہ کلمہ بہرحال سین لام میم 140 کلمات آئے ہیں۔ السلم و سلامت کا معنی ہے ظاہری اور باطنی آفات سے پاک اور محفوظ رہنا۔ سلامتاً و سلامن معنی ہے سلامت رہنے کے، اور مسلمان وہ ہے جس کے ہر شخص کو سلامتی ہی ملتی ہے۔ جو اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں، مسلم ہیں، وہ سلامتی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اسلام ہے سراپا جو ہے سلامتی، جو بھی اس میں آ جائے گا سلامتی پا جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم صحیح طرح اسلام میں داخل ہو جائیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، پورے کے پورے اسلام کو سمجھنے والے بنیں اور اس پر پریکٹس کرنے والے بن جائیں۔ بہرحال اس آیت کو ہم ایک دفعہ لفظ پر لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کل، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، کہ اے اہل کتاب، تعالو، آؤ، الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترکہ ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائے گا، کسی کی عبادت نہیں کرے گا، کسی کی بندگی نہیں کرے گا، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، کسی انسان کو، کسی پتھر کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، کسی کو بھی شریک نہیں کرے گا، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو کہیں کہ بعض کو نہیں رب بنائیں گے، رب نہیں مانیں گے اللہ کو چھوڑ کر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں تو کہیے اشہدوا، کہ تم گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ تم مانو نہ مانو ہم تو اللہ کے فرمانبردار ہیں، اللہ اسی بات کو مانیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصل بات یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ اتنی زبردست ہے کہ شروع یہ ہو رہا ہے کہ کس بات کی طرف ان کو بلایا گیا، ان سے کہا کہ اس بات کی طرف جو ہم میں تمہارے بیان مشترکہ ہے۔ دعوت کا یہ سلوک سب سے بہترین ہے اور سب سے زیادہ افادیت اسی میں ہے۔ لوگ آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ادعوا الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، کہ ان کے ساتھ لوگوں سے بات کی جائے حکمت کے ساتھ، بڑی خوبصورت نصیحت کے ساتھ،
لوگوں کو جا کر پہلے ہی فتوے دے دینے کہ تم یہ شرک کر رہے ہو، یہ تم یہ کر رہے ہو، اس سے لوگ آپ کی دعوت نہیں سنیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی دعوت سنے۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس آیہ مبارکوں کو اپنے دل میں بسا لیں، جس نے بھی دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، کہ لوگوں کو پہلے اس بات پر بات کی جائے گی جو مشترکہ ہے۔ مانتے ہیں لوگ، کیا نہیں مانتے؟ آج بھی جو لوگ بدعت میں پڑے ہوئے ہیں، یا جو لوگ مسلمانوں کو بھی شرک کر رہے ہیں، یا عیسائی یا یہود، ان کو اگر دعوت دینی ہے، یا جتنے بھی لوگ ہیں دعوت دینی ہے، تو ان پر مشترکہ بات پہ بات کی جائے گی، جو ان کے اور آپ کے درمیان ایک مشترکہ بات ہے، جو برابر ہے یا جو دونوں میں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے قریب آ جائیں گے۔ تو یہاں یہ طریقہ بتایا گیا۔ آج مسلمانوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، یقین جانیں۔ آج اللہ اکبر، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیسے پنپیں گے ہم دنیا زمانے میں؟ کیسے ترقی کر سکیں گے؟ کیسے وہ جو حق تھا ہمارا، جو اللہ اکبر اتنی دیر خلافت عثمانیہ چلی، اس سے پہلے خلافت کتنی دیر چلی، جو عزت ہماری تھی، اللہ اکبر۔ حالی جو ہیں، اللہ اکبر، مرحوم مولانا حالی، مسدس حالی نے انہوں نے کہا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کے نہ اوپر نہ دیکھے، من نہ مد ہے جزر کے بعد، دریا کے جو ہمارے اتر نہ دیکھے۔ ایسی پستی آئی ہے، کتنے سال ہو گئے کہ ہم پس رہے ہیں۔ کب کی خلافت ختم ہوئی؟ ٹوٹی پھوٹی خلافت تھی۔ مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم تھا جہاں بات ہوتی تھی، جہاں بات کی جاتی تھی اور لوگ سنتے تھے۔ آج ہم نے OIC کتنے پلیٹ فارم بنائے، بات سننے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ہم خود دعوت میں ایک دوسرے کو، اللہ اکبر، دینے والے جو ایک دوسرے کو قریب لانے والی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو اختلافات والی باتیں کرتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پورے کا پورا اختلافی باتیں کر رہا ہے، صرف اختلافی باتیں۔ وہ لوگ جو گزر چکے صحابہ کے، اللہ اکبر، ان کی شان کو بیان کرنے کے بجائے ان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، یقین کرو کہ تم مگر احد پہاڑ کے برابر بھی حج کر لو تو ان کے ایک سا، یعنی 2.5 کلو کے احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، جا کر دیکھیں تو صحیح، اللہ اکبر، تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس وقت جب اسلام کو ضرورت تھی انہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، اور آج صحابہ پر تان کیا جا رہا ہے۔ اہل بیت کی محبت الحمدللہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابوں کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی تھے، لیکن بات وہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ البقرہ کے آخر میں 2 دفعہ آیت 2 یا 3، 137 ہے اور 141 ہے، تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ کچھ تھا جو انہوں نے کیا، وعلیکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم کرتے ہو، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم سے یہی پوچھا جانا ہے، ان کے بارے میں پوچھا جانا ہے، ہم نے کیا کیا شاید یہ پوچھا نہیں جانا۔ ہاں، ہم نے تو اپنے جواب دینے ہیں۔ وہ امت تھی، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے، اللہ اکبر، جو ہم سے پہلے لوگ ہیں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اللہ ہم سے پہلے گزر کے، ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت پیدا نہ کرنا۔ ربنا انک رؤوف رحیم، بے شک اللہ تو بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ساری آیتیں یقین جانے آپ پڑھتے جائیں، قرآن میں سورہ طٰہٰ پڑھیں، آیت نمبر 50 میں، جب اس نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہ تم دونوں کا رب کون ہے، تو کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ پھر اس کو ہدایت بھی دی کہ اس نے کیا کرنا ہے، سانپ نے کیا کرنا ہے، چونٹی نے کیا کرنا ہے، سورج نے کیا کرنا ہے، ہر مخلوق اللہ نے پیدا کی۔ تو کہنے لگا کہ اچھا تم کہتے ہو کہ اسلام قبول کر لو تو فلاں پا جاؤ گے، تو جو پہلے مر گئے ان کا کیا ہونا ہے؟ اللہ اکبر، اتنا خوبصورت جواب ہے سورہ طٰہٰ میں، کہ کہا اس کا معاملہ تو میرے اللہ کے پاس ہے، نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ بھٹکتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کو جو پتہ ہے، اللہ کو میں کیوں اس پر زبان کھولوں؟ لیکن ہم نے لگتا ہے کہ ہم نے فیصلے کرنے ہیں صحابہ کے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم کیا اپنے لیے بنا رہے ہیں، کہاں کھڑے ہوں گے کل قیامت والے دن۔ بہرحال صحیح بخاری کی ایک حدیث لے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط لکھے تو آپ نے ہرقل جو روم کا عظیم بادشاہ تھا اس کو بھی خط لکھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4553، من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ہرقل عظیم الروم، عظیم روم ہرقل کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، والسلام علی من اتبع الہدی،
سلامتی ہے اس شخص کے لیے، ہر شخص کے لیے جو اتباع کرے ہدایت کی، جو ہدایت کی اتباع کی طرف آ جائے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام کی طرف، میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام لاؤ تو سلامتی پاؤ گے، اور اسلام لاؤ تو تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، لیکن اگر تم نے منہ پھیرا تو تمہاری ریا اور ان کا کفر اور تمہارا کفر سب کا بار تم پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ آیت لکھی گئی تھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آؤ اہل کتاب اس بات کی طرف جو تمہارے درمیان مشترکہ ہے، اس بات کی طرف آؤ، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ایک بات تو مانو کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرائیں گے، نہ اور کسی چیز کو شریک کریں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہیں ہم میں سے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنائیں گے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔